بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ ظاہر اور باطن میں افراط و تفرید سے اجتناب۔ سالک راہ حق کو چاہیے کہ بعض جاہل اہل تصوف اور بعض بے بصیرت ظاہر پرستوں کے افراد و تفرید پر مبنی رویے سے اپنے آپ کو مبرہ رکھے تاکہ وہ اللہ کی جانب قدم بڑھا سکے، کیونکہ مذکورہ گروہ کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ظواہر کا علم اور ظاہری اور جسمانی اعمال فضول اور عوام کا حصہ ہیں، جبکہ اہل سر، ارباب حقیقت، اصحاب قلوب اور اعمال حسنہ کے حامل لوگوں کو ان اعمال کی ضرورت نہیں۔ نیز جسمانی اور ظاہری اعمال قلبی حقائق اور منزل مقصود تک رسائی کی تمہید ہیں، اور جب سالک اپنے مقصد تک پہنچ جائے تو پھر تمہید میں مشغول ہونا منزل سے دوری کا موجب ہے اور عالم کثرت سے سروکار رکھنا حجاب ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ تفرید کا شکار نیز جملہ معنوی مقامات اور اسرار الہی کا سرے سے انکار کر گئے۔ انہوں نے خالی ظاہر صورت اور بیرونی چھلکے کے سوا باقی امور سے انکار کرتے ہوئے انہیں توہمات و تخیلات کا پلندہ قرار دیا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش، مخاصمت اور مجادلے کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ہر گروہ دوسرے کو شریعت کا مخالف سمجھتا رہا ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ دونوں گروہ حد سے گزرے ہوئے اور افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ عارف باللہ ظاہر و باطن دونوں کا محافظ۔ عالم ظاہر کو ابدیت کے دائرے سے نکال کر بے لگام چھوڑ دینا اہل معرفت کے مقامات سے لا علمی اور جہل کی انتہا ہے۔ یہ شیطان ملعون کا وسوسہ ہے۔ شیطان ہر جماعت کو کسی نہ کسی طریقے سے حق تعالیٰ سے دور رکھتا ہے۔ اسی طرح معنوی مقامات کا انکار اور معرف، جو اولیاء الہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کا راستہ روکنا ادیان الہی کو ظواہر جو دین کا دنیاوی، نفسانی، ملکی اور حیوانی حصہ تک محدود رکھنا ہے، اور عبادتوں جو روح کی تطہیر، اصلاح قلب اور ترقی باطن کی موجب ہیں، کہ باطنی اسرار و آداب سے غفلت برتنا جہل و نادانی کی انتہا ہے۔ ان دونوں میں سے ہر گروہ انسانیت کے صراط مستقیم اور کامیابی و خوشبختی کے راستے سے کوسوں دور اور اہل معارف کے مقامات سے محروم ہے۔ ارباب عرفان اور باطنی مقامات کے رازداروں کو چاہیے کہ جملہ ظاہری و باطنی حقوق کی رعایت کریں، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچا دیں، اپنے آپ کو غلو، کوتاہی اور افراط و تفرید سے پاک کریں، ظواہر شریعت کے انکار کی غلاظت سے اپنے وجود کو پاک کریں، کیونکہ یہ انکار در حقیقت محدودیت کا موجب ہے، اور باطن شریعت کے انکار کی آلودگی کا خاتمہ کریں جو تنگی دامہ کا موجب ہے۔ یہ دونوں باتیں شیطانی وسوسوں اور اس لعین کی پلیدی کا حصہ ہیں۔ اگر سالک مذکورہ امور کو انجام دے تو اللہ کی طرف سفر اور معنوی مقامات تک رسائی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ظاہری عبادتوں پر اکتفا نہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ عبادتوں کا جو نتیجہ مطلوب ہے وہ دل کے اندر معرف اور توحید کی حقیقتوں کو جاگزیں کرنا ہے۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب سالک عبادت کے قلبی و باطنی حقوق کو ادا کرے، نیز ظاہر و صورت سے گزر کر حقیقت اور باطن تک پہنچ جائے، اور دنیا جو ظاہری جمالے پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ ان امور میں الجھے رہنا انسانیت کے راستے کا کانٹا ہے۔ جو لوگ صرف ظاہری اور صوری آداب کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو باطنی آداب سے روکتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت سے مراد الہی ظاہری اور صوری آداب کے علاوہ کچھ نہیں، وہ راہ خدا سے روکنے والے شیطان اور راہ انسانیت کے کانٹے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ انسان کے اندر روشن فطرت الہی کہ جو توحید، ولایت اور دیگر معارف کا نور کو بجھاتے ہیں، فطرت کے اوپر اندھی تقلید، جہالت، باطل رسوم اور اوہام کے
پردے ڈال دیتے ہیں۔ بندگان خدا کو بارگاہ خداوندی میں حاضر رہنے اور اس کے جمال با کمال کے دیدار سے روکتے ہیں، معرفت الہی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ بندگان خدا کے پاک و صاف دلوں کو، جن کے خمیر میں خداوند تعالیٰ نے اپنے دست جمال و جلال سے معرفت کا بیج بویا ہے، نیز انہیں تربیت دینے اور پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے انبیاء اعظام اور آسمانی کتب بھیجے ہیں۔ دنیاوی رنگینیوں، مادیات، جسمانیات اور ان کے لوازم کی طرف راغب کرتے ہوئے انہیں روحانی و عقلی کمالات سے روکتے ہیں۔ غیبی عوالم اور موعود جنتوں کو انہی حیوانی معقولات، مشروبات، منکوحات اور دیگر حیوانی خواہشات سے عبارت قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا جال پھیلایا ہے، اہتمام سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، باعظمت فرشتے نازل کیے ہیں اور انبیاء اعظام بھیجے ہیں تاکہ پیٹ اور شرمگاہ کے معاملے کو سلجھائیں۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے تاکہ آخرت میں ان کی خواہشات خوب پوری ہوں۔ یہ لوگ 500 سالہ مباشرت کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت توحید اور نبوت کو نہیں دیتے۔ وہ جملہ معارف کو شکم اور شرمگاہ کی تعمیر کی تمہید قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی حکیم ربانی یا عالم سمدانی اللہ کے بندوں کے آگے رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے اور حکمت الہی کا کوئی صفحہ پڑھنا چاہے تو یہ لوگ اس کے حق میں کسی قسم کی بدگوئی، بد زبانی، الزام تراشی اور تکفیر سے اجتناب نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر غرق، نیز پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے نادانستہ طور پر اس قدر دل دادہ ہوتے ہیں کہ وہ عالم وجود میں کسی اور کامیابی کے وجود کو پسند ہی نہیں کرتے سوائے حیوانی خواہشات کے، اور اگر دنیا میں عقلی کمالات اور فوائد موجود ہیں بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کے پیٹ اور شرمگاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم جیسے لوگ جو حیوانیت کے حدود سے خارج نہیں ہوئے، جسمانی بہشت، فکر شکم اور اس جیسی خواہشات کے اور جنسی خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کامیابی صرف یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہشت اسی حیوانی بہشت کے علاوہ کچھ نہیں۔ حقیقت میں حق تعالیٰ کے پاس ایسے عوالم کی کمی نہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے نہیں سنا ہے اور کسی دل نے ان کا تصور نہیں کیا ہے۔ اللہ کے حقیقی چاہنے والوں اور اللہ کی صحیح معرفت رکھنے والوں کی توجہ کسی بہشت کی طرف مرکوز نہیں ہوتی، وہ عالم غیب و شہود کو بھی اہمیت نہیں دیتے، ان کی جنت لقائے الہی ہوتی ہے۔ اگر میں اس موضوع سے مربوط قرآنی آیات اور اہل بیت عصمت علیہم السلام سے مروی احادیث کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤں تو ان اوراق میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی، اور جو کچھ بیان ہو چکا وہ بھی قلم کے بے قابو ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا اصل ہدف بندگان خدا کے دلوں کی توجہ ان کے مقصد تخلیق کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ یہ مقصد معرفت الہی ہے جو تمام کامیابیوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ باقی مادی چیزیں اسی مقصد کی تمہید ہیں۔ جو لوگ سیر و سلوک کی راہ کے کاٹے ہیں، ان سے ہماری مراد عظیم المرتبت مسلمان علماء اور مذہب جعفری کے فقہائے کرام علیہم السلام نہیں ہیں، بلکہ کچھ جاہل لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، البتہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے، نہ کہ تقصیر اور عناد کی وجہ سے بندگان خدا کے لیے رہزن ثابت ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلم کی طغیانی، بری نیت اور غلط مقاصد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھی فصل، حجاب اور موانع۔ انکار کا حجاب۔ انکار جمود اور رکود کا موجب ہے۔ منزل کمال اور معنوی مقامات تک رسائی کے راستے میں حائل بدترین کانٹا غیبی اور معنوی مقامات و مدارج کا انکار ہے، جو شیطان نامی راہزن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ انکار تمام گمراہیوں اور جہالتوں کا سرچشمہ نیز رکود و جمود کا سبب ہے۔ یہ انکار جذبہ شوق کے جو کمالات تک رسائی کا براقے کو مار ڈالتا ہے اور آتش عشق کو جو منزل کی جانب روح کی پرواز کا
رفر ہے بجھا دیتا ہے، یوں یہ انسان کو جدوجہد سے باز رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان روحانی مقامات اور عرفانی کمالات پر خلوص دل سے ایمان لے آئے تو عین ممکن ہے کہ یہ خود فطری عشق کی آگ کو جو خواہشات نفسانی کی خاک اور راکھ کے درمیان خاموش ہو چکی ہو مدد پہنچائے اور دل کی گہرائیوں میں شوق کی روشنی جلائے۔ یوں انسان آہستہ آہستہ میدان عمل میں اترے اور ریاضت و مجاہدت کی طرف اٹھ کھڑا ہو۔ انکار سب سے بڑا حجاب ہے۔ جس طرح ہمارے اور حق کے درمیان ظلمانی اور نورانی پردے حائل ہیں، اسی طرح ہمارے اور دیگر موجودات یہاں تک کہ اپنے نفس کے درمیان بھی کئی پردے حائل ہیں جو ہمیں ان کی حیات، ان کے علم اور دیگر خصوصیات سے محجوب رکھتے ہیں۔ ان تمام حجابوں میں سب سے بڑا حجاب افکار محجوبہ کے انکار کا حجاب ہے، جو انسان کو ہر چیز سے باز رکھتا ہے۔ ہم جیسے محجوب لوگوں کے لیے سب سے بہتر راستہ قرآنی آیات اور اولیاء الہی کی احادیث کی تصدیق و تائید، نیز تفسیر بالرائے اور اپنی کمزور عقلوں کے فیصلوں سے اجتناب برتنا ہے۔ دلیل و برہان کی روشنی میں اثبات یا انکار۔ امید ہے کہ ہمیں ان مسائل کا یقین آ جائے گا۔ کچھ قلوب ان کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل تمام معارف کے منکر ہوتے ہیں۔ جو دل حیوانیت کی منزل پر ہوتا ہے، اسے سرے سے اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اس حیوانی مقام سے آگے کوئی اور مقام بھی ہے، اسے ہرگز یقین نہیں آتا، لیکن ہمیں اس کا یقین کر لینا چاہیے۔ اگر انسان کوئی حرکت کرنا چاہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ کہ انکار نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا انکار نہ کرے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ میرے خیال میں شیخ الرئیس ابن سینا نے کہا تھا کہ جو شخص کسی دلیل و برہان کے بغیر کسی چیز کا انکار کرے وہ انسانی فطرت کے دائرے سے خارج ہے۔ جس طرح کسی چیز کا اثبات دلیل و برہان کا محتاج ہے، اسی طرح انکار کے لیے بھی دلیل و برہان کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ کسی چیز کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ کچھ دلوں کو انکار کی عادت ہوتی ہے، ان کے دل کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا انکار کر دے، کیونکہ وہ ادراک کی قوت نہیں رکھتے اور انسانی فطرت کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب کسی چیز کو قبول کرے تو دلیل کی بنا پر قبول کرے، اور جب کسی چیز کا انکار کرے تو وہ بھی دلیل و برہان کی بنا پر ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے مجھے علم نہیں ہے، شاید ایسا ہو۔ اس بات کا احتمال دو کہ شاید وہ صحیح ہو۔ کہو اس کے ہونے کا بھی امکان ہے اور نہ ہونے کا بھی، انکار کیوں؟ ہر وہ چیز جو تیری سماعت سے ٹکرائے اسے امکان کے دائرے میں رکھو۔ انسان کو اس دنیا کے بعد کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس دنیا کے بارے میں بھی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ بہت ناقص ہے۔ اس عالم کے بارے میں ہماری معلومات بہت کمزور اور ناقص ہیں۔ موجودہ حالات کے بعد اور حالات سامنے آئیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے موجودہ حالات کس قدر مجہول تھے، کتنے امور پوشیدہ تھے، آج یہ محجولات معلومات سے بدل گئے ہیں۔ بعد میں مزید چیزوں کا علم ہوگا۔ ہم تو اسی عالم طبیعت کو نہیں سمجھ سکے، انسان اسے نہیں سمجھ سکا، پس وہ ان چیزوں کا انکار کیوں کرے جنہیں اولیاء الہی جانتے ہیں؟ یہ دل جسے انکار کی عادت ہے ایک ایسا دل ہے جو حقائق اور روشنیوں کے ورود سے مکمل طور پر محروم ہے، اسی لیے اسے جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اپنی لا علمی کے اظہار کے بجائے اس کا سرے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ اہل معرفت جن چیزوں کی خبر دیتے ہیں یہ دل انہیں خود ساختہ قرار دیتا ہے، چونکہ وہ خود جاہل و محروم ہے، اس لیے اہل معرفت کی باتوں کو جعلی اور خود ساختہ قرار دیتا ہے۔ اس دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ باتیں خود ساختہ ہیں، قرآن میں بھی باتیں موجود ہیں۔ قرآن کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ نہ کہے تب بھی وہ جن حقائق کو خود ساختہ قرار دیتے ہیں وہ قرآن و سنت میں مذکور ہے۔ انسان ان کا انکار کیوں کرے؟ انکار ترقی کا دشمن اور محرومیت کا سبب ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ہم انبیاء و اولیاء وغیرہ کی باتوں کا انکار نہ کریں۔ اگر ہم انکار کر بیٹھیں تو پھر اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکیں گے۔ اسی انکار کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو شخص اس بات کا منکر ہو کہ سامنے کی دنیا کے علاوہ کوئی اور حقیقت بھی موجود ہے، وہ اس کے بارے میں جستجو نہیں کرتا۔ اگر انسان اس ظلمت کدے سے نکلنے کا خواہاں ہو تو سب سے پہلے اسے انکار کے بجائے یہ احتمال دینا ہوگا کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ اسے چاہیے کہ دیوار کے پیچھے جو حقائق ہیں ان کا دائمی انکار نہ کرے،
اسے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے، کیونکہ وہی راستے کھول سکتا ہے۔ وہ خدا سے دعا کرے کہ منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ کھول دے۔ اگر وہ انکار نہ کرے اور خدا سے کوئی راستہ کھولنے کی درخواست کرے تو آہستہ آہستہ کھل جائے گا اور خدا اسے محروم نہیں رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس حد بندی کو توڑ دیں گے اور انکار نہیں کریں گے، کتاب و سنت کا انکار نہیں کریں گے۔ کبھی انسان قرآن و سنت کو مانتا ہے اور کبھی کتاب و سنت میں مذکور باتوں کا انکار بھی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی دوسرا شخص وہی بات کرے تو اپنی عقلی نارسائی کی وجہ سے اس بیچارے پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے تو بے تکی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ وہی باتیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ قرآن و سنت پر تو اعتراض نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں، لیکن جب کوئی شخص وہی باتیں کہے تو انہیں بے تکی قرار دیتا ہے۔ یہ انکار انسان کو بہت سی باتوں سے محروم کر دیتا ہے، اس راہ سے انسان کو محروم کر دیتا ہے جس پر اسے ابھی سے چلنا چاہیے۔ انکار اسے اس راہ کا راہی بننے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ میں سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کو جن چیزوں کا علم ہے آپ ان کی درستگی کا احتمال دیں۔ ممکن ہے لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہو جو اولیاء کا صریحاً انکار تو نہ کرے، لیکن وہ یہ کہے یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں سرے سے بے بنیاد ہیں۔ ایسا شخص سیدھے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اس انکار کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ عدم انکار حصول کمال کا ذریعہ۔ میری بیٹی، اگر تم خود اس کی اہل نہیں ہو تو کم از کم ارباب عرفان اور صالحین کے مقامات کا انکار بھی تو نہ کرو اور ان کے ساتھ عناد برتنے کو اپنی شرعی ذمہ داری مت سمجھو۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ان میں سے اکثر باتیں قرآن کریم میں اجمالاً اور اشارتاً مذکور ہیں، جبکہ اہل بیت عصمت علیہم السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ منقول ہیں۔ چونکہ ہم جیسے جاہل لوگ ان مقامات سے محروم ہیں اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صدر المطالعین محمد بن ابراہیم شیرازی، جو صدر الدین اور صدر المطالعین کے القاب سے معروف، نیز صدرہ یا ملا صدرہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، عظیم مسلمان فلسفی ہیں۔ وہ حکمت متعلق کے بانی، نیز فلسفے میں جدید آراء و نظریات کے موجد ہیں۔ ملا صدرہ اپنے بعد ایک مکتب فکر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ صدر المطالعین کا فلسفی مکتب فکر دیگر فلسفی مکاتب فکر پر غالب آیا۔ ان کے بعد کے مسلمان حکماء اور فلسفی ان کے شاگرد محسوب ہوتے ہیں۔ مرحوم کی اہم ترین کتاب اسفار الاربع ہے جس میں ان کے فلسفی نظریات تفصیل سے مذکور ہیں۔ ملا صدرہ محقق داماد میر فندر سکی اور شیخ بہائی کے شاگرد تھے، جبکہ خود ملا کے معروف شاگردوں میں ملا محسن فیض اور عبد الرزاق فیاض شامل ہیں۔ نے حضرت معصومہ علیہ السلام کے حرم میں کسی کو دیکھا کہ وہ صدرۃ المطالعین پر لعنت کر رہا تھا۔ پوچھا صدر پر کیوں لعنت کر رہے ہو؟ جواب دیا وہ واجب الوجود کی وحدت کا قائل ہے۔ بولے پس اس پر لعنت کرو۔ یہ واقعہ اگر فرضی ہو تب بھی ایک حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ میں نے خود ایسے کئی واقعات اپنے دور میں دیکھی ہے، سنے ہیں، البتہ میں عرفان کے جھوٹے دعوے داروں کی حمایت کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یعنی سارے صوفی پاک و پاکیزہ اور خالص نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے خرقہ پوش آتش جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اصل عرفان اور روحانیت کا انکار نہ کرو، وہی روحانیت جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ روحانیت کے مخالفین نے یا تو آیات و احادیث پر غور نہیں کیا ہے یا پھر ان کی عوامنا توجہ و تعویل کی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلا قدم انکار کے دبیز پردے سے خارج ہونا ہے۔ یہ پردہ ہر قسم کی ترقی اور ہر مثبت اقدام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ قدم خود کمال نہیں بلکہ کمال کی طرف سفر کی شرط اور تمہید ہے۔ جس طرح یقظہ بیداری کی جو سالکوں کے منازل میں سے پہلی منزل ہے کو بھی منزل قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ منازل سلوک کی تمہید اور شرط ہے۔ بہرحال
جذبہ انکار کے ساتھ معرفت و عرفان کی طرف قدم بڑھانا ممکن نہیں۔ جو لوگ ارباب عرفان و سلوک کے مقامات کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی خود پسندی اور انانیت کی بنا پر ان چیزوں کو جنہیں وہ نہیں جانتے اپنی جہالت پر محمول نہیں کرتے، بلکہ سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ ان کی انانیت اور خود پسندی پر کوئی ضرب نہ پڑے۔ جب تک اس بڑے بت اور مضبوط شیطان کا صفایا نہیں ہو جاتا، اللہ جل جلالہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس بت کو توڑنا اور اس شیطان کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ معصوم سے مروی ہے، میرا شیطان میرے ہاتھ پر ایمان لایا۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا ایک شیطان ہوتا ہے۔ یہ حضرت سے سوال ہوا، کیا آپ کا بھی کوئی شیطان ہے؟ تو فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ میرے ہاتھوں پر ایمان لایا ہے۔ کتاب علم الیقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282۔ جب تک اس بڑے بت اور مضبوط شیطان کا صفایا نہیں ہو جاتا، اللہ جل جلالہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ہاں، اس بت کو توڑنا اور شیطان کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ معصوم سے مروی ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا ایک شیطان ہوتا ہے، خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ البتہ اولیاء الہی اسے لگام دیتے یا ایمان کے دائرے میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کے مرتبے کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب جب کہ ہم اولیاء کے مقامات سے محروم ہیں، کم از کم ان کا انکار تو نہ کریں۔ آئیے سر تسلیم خم کریں، کیونکہ اولیاء کے مرتبے کو تسلیم کرنا نہایت سود مند ہے، جبکہ ان کا انکار نہایت نقصان دہ ہے۔ منکروں کی ہم نشینی سے دوری۔ اے بیٹے، میں تمہیں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم ارباب معرفت کے مقامات کا انکار نہ کرو، کیونکہ یہ جاہلوں کا شیوہ ہے، اور اولیاء کے مقامات کے منکروں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ لوگ راہ حق کے راہزن ہیں۔ قرآن اور دعائیں جملہ خوبیوں کا سرچشمہ۔ ہمیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات پر ایمان لانا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ درویشوں کی باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لطیف انداز میں بیان ہوئی ہیں، نیز ائمہ ہدی علیہم السلام سے مروی دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں لطیف انداز میں مذکور ہیں، البتہ اتنی لطیف نہیں جتنی قرآن میں۔ ان کے بعد جتنے لوگوں نے ان اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے، انہوں نے سمجھ کر یا بغیر سمجھے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں اصل ماخذ کی صحیح شناخت بھی نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس حقیقت سے آشنائی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کہاں یہ روح کو اس کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملے، اس کا مزہ چکھنا ان باتوں سے ماورا ہے۔ جہل مرکب ایک لا علاج بیماری۔ روحانی غلاظتوں میں سے ایک اہم ترین ایک غلاظت جسے 7 سمندروں سے بھی نہیں دھویا جا سکتا، اور جس نے انبیاء کو بھی عاجز کر دیا تھا، جہل مرکب کی غلاظت ہے۔ جہل مرکب اللہ والوں اور ارباب معرفت کے مقامات سے انکار کی لا علاج بیماریوں اور اصحاب قلوب سے بدگمانی کا سرچشمہ ہے۔ جب تک انسان جہل مرکب کی غلاظت سے آلودہ رہے، معرفت الہی کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ آلودگی نور فطرت کو جو راہ ہدایت کا چراغ ہے بجھا دے، اور آتش عشق کو جو مقامات عالیہ تک رسائی کا براق ہے خاموش کر دے، اور انسان کو عالم طبیعت و مادیت کی زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ پس انسان پر لازم ہے کہ انبیاء اور کامل اولیاء صلوات اللہ علیہم کے حالات میں غور و فکر اور ان کے مقامات کی یادآوری کے ذریعے ان آلائشوں سے اپنے دل کے باطن کو دھو کر صاف کرے، اور وہ جس مقام پر ہے اس پر اکتفا کرے، کیونکہ یہ ٹھہراؤ اور معرفت الہی کی راہ میں یہ قناعت شیطان اور نفس سے امارہ کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اولیاء کے مقامات بیان کرنے کا فائدہ۔ شاید منکرین کے سخت قلوب نیز بے جا مجادلہ اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کے بنجر نفوس جو اس مرحلے سے کوسوں دور ہیں، ان مقامات کا انکار کریں اور ان کے بارے میں گفتگو کو بھی فضول شمار کریں، بلکہ نعوذ باللہ ان امور کو جو اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور جن سے کتاب و سنت بھری پڑی ہیں، اہل تصوف کے من گھڑت قصے اور حاشیوں کی خود ساختہ
کہانیاں قرار دیں۔ یہاں ہم ان مقامات کا جو در حقیقت کامل ترین مقام ہے ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان مقامات پر فائز ہیں یا اس کے دعوے دار ہوں، بلکہ ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ان مقامات کے انکار کو درست اور جائز نہیں سمجھتے، نیز اولیاء اور ان کے مقامات کے ذکر کو دلوں کی اصلاح، تعمیر اور تطہیر میں دخیل سمجھتے ہیں، کیونکہ ارباب ولایت و معرفت کا ذکر خیر باہمی محبت، وصال اور نسبت کا موجب بنتا ہے۔ یہ باہمی نسبت جذبہ باہمی کو جنم دیتی ہے، جبکہ یہ جذب باہمی ایک دوسرے کی دستگیری اور شفاعت کا موجب بنتا ہے، جس کا ظاہر جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت و علم کی روشنیوں سے ہمکنار کرنے سے عبارت ہے، جبکہ اس کا باطن عالم آخرت میں شفاعت کا ظہور ہے، کیونکہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت عالم باطن میں فریقین کے جذبے باہمی اور ربط و نسبت کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوتی۔ شفاعت بلا وجہ بے بنیاد اور حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اولیاء کے مقامات کے انکار کی وجہ، افسوس کے عالم طبیعت و مادیت کے تاریک حجابوں اور ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم بیچارے لوگ کھانے پینے کی چیزوں اور جنسی خواہشات وغیرہ کے علاوہ کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی صاحب نظر یا صاحب دل ان حجابوں سے پردہ ہٹانا چاہے تو ہم اسے خطا اور غلطی پر محمول کرتے ہیں، اور پس جب تک ہم مادیت اور عالم طبیعت کے تاریک کنویں میں محبوس ہیں، اس وقت تک ارباب معرف و مشاہدات کے معرف و مشاہدات کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ لیکن عزیزم، اولیاء کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کرنا، نیز انبیاء اور ارباب معارف کے دلوں کو اپنے دلوں کے مانند قرار مت دینا۔ ہمارے دلوں پر دنیا پرستی اور دنیاوی خواہشات کا غبار چڑھا ہوا ہے۔ ہوا و ہوس کی آلودگی ہمارے دلوں کی تجلیوں، حق کا آئینہ اور محبوب کی جلوہ گاہ بننے کا موقع نہیں دیتی۔ جی ہاں، ہماری خود بینی، خود پرستی اور انانیت کی موجودگی میں حق تعالیٰ اور اس کے جلال و جمال کی تجلیوں میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولیاء اور ارباب معرفت کی باتوں کو جھٹلانا چاہیے۔ اگر ہم بظاہر نہیں جھٹلاتے تو دل سے ان کی تکذیب کے مرتکب ہوں گے، اور اگر تکذیب کی کوئی راہ نہ ہو، مثلاً ہم پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے معتقد ہوں، تو اپنی من پسند تعویلات اور توجیہات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ہم معرفت الہی کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، آثار کے مشاہدے پر عمل کرتے ہیں، مفاہیم کلیہ مثلاً اپنے علوم پر عمل کرتے ہیں، لقاء اللہ سے مربوط آیات کو لقائے آخرت پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے اس خدا کی ہرگز پوجا نہیں کی جسے میں نے نہیں دیکھا۔ علم الیقین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 49۔ اللہ کے حضور میری وہ حالت ہوتی ہے کہ جس کی تاب کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل نہیں لا سکتا۔ کو رقت قلبی وغیرہ پہ عمل کرتے ہیں، اور اولیاء الہی کے بے تحاشا سوز و گداز کو جنت کی حوروں اور وہاں کے پرندوں سے جدائی کا درد و علم قرار دیتے ہیں۔ ان سب کی وجہ یہ کہ ہم خود اس میدان کے شہسوار نہیں ہیں، نیز ہم صرف جسمانی اور حیوانی خواہشات کے علاوہ کسی چیز کو درک نہیں کرتے اور جملہ معارف کا انکار کرتے ہیں۔ تمام سیاہ بختیوں سے بدتر یہ انکار ہے جو ہمارے لیے جملہ معارف کے دروازے بند کرتا ہے، ہمیں کوشش سے روکتا ہے، ہمیں حیوانوں اور چوپاؤں والی زندگی پر قانع کرتا ہے، نیز غیبی عوالم اور انوار الہی سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ ہم بیچارے لوگ جو مشاہدات و تجلیات سے مکمل طور پر محروم ہیں، ان امور پر ایمان سے بھی کوسوں دور ہیں، حالانکہ یہ ایمان بجائے خود نفسانی کمال کا ایک درجہ ہے اور ہمیں کسی منزل پر پہنچا سکتا ہے۔ ہم علم کی منزل سے بھی فرار اختیار کر سکتے ہیں، حالانکہ علم مشاہدات کا بیج ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی سماعت و بصارت کے دروازے مکمل طور پر بند کرتے اور کانوں میں غفلت کی روئی ٹھوس لیتے ہیں تاکہ حق بات ان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر ہم کسی دل سوختہ سالک یا شوریدہ حال عارفی یا خدا شناس فلسفی کی زبان سے کوئی حرف حق سنیں تو چونکہ ہماری قوت سماعت اسے سننے کی تاب نہیں لا سکتی،
اور ہماری خود پرستی اسے اپنے قصور پر حمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اسے ہر قسم کے لعن و طعن اور تکفیر و تفسیق سے نوازتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی تہمت لگانے سے باز نہیں آتے۔ کتاب وقف کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنے والوں کے لیے یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہ مرحوم ملا محسن فیض پر روزانہ 100 بار لعنت بھیجیں۔ ملا محسن فیض کاشانی کا نام محمد محسن تھا، والد کا نام شاہ مرتضیٰ تھا۔ 1091 ہجری قاف میں ان کی وفات ہوئی۔ فیض کاشانی 11ویں صدی ہجری کے محدث، فقیہ اور عارف تھے۔ وہ شیخ بہائی ملا محمد صالح، سید ہاشم بحرانی اور سید المتعالین کے شاگرد تھے۔ ملا صدرہ کے افکار کا اثر فیض کی تحریروں میں اشکار ہے۔ علامہ مجلسی، سید نعمت اللہ جزائری، قاضی سعید قمی اور ان کے بیٹے نے فیض کے محضر سے فیض حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 90 کتابوں کے مؤلف ہیں، جن میں تفسیر صافی، الوافی فی الحدیث، الحجۃ البیضاء شامل ہیں۔ پر روزانہ جب جناب صدر المتعالین کو زندیق کہتے ہیں اور ہر طرح سے ان کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ وہ اہل توحید کے قافلہ سالار ہیں۔ اس عظیم ہستی کی کسی کتاب میں مسلک تصوف کی طرف میلان کا ذرا برابر شائبہ نظر نہیں آتا، بلکہ انہوں نے تو ایک کتاب لکھی ہے اس کے باوجود ہم انہیں خالص صوفی کا گردانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو تو بخش دیتے ہیں جن کا حال ازر من شمس ہے اور خدا و رسول نے انہیں ملعون قرار ٹھہرایا، لیکن جو شخص ڈنکی کی چوٹ پر اللہ، رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی لعنتوں اور اہانتوں سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ شاید اس سے ان کے حسنات میں اضافہ ہوگا اور ان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن ہمارے اس رویے کا خود ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا، اور معین ممکن ہے کہ یہ ہماری توفیقات کے مسلوب ہونے اور ہماری ذلت و خواری کا موجب بنے۔